حضرت سیدنا امام ربانی الشیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین ہند کی ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنے عظیم الشان روشن کردار سے اس سرزمین ہند پہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ 14 شوال 971 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے۔ 27 سلسلوں سے واسطوں سے آپ کا نسب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، یہ آپ کی نسبی فضیلت ہے۔ صف اولیاء کرام میں آپ کے بہت سے خصائص و فضائل ہیں، مگر جس تناظر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میں یہ باتیں، وہ یہ ہے، سنن ابو داود شریف میں وہ روایت موجود ہے، بشارت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میری اس امت میں ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا، ایک ایسے انسان کو بھیجے گا جو میرے دین کی ترجمانی کا حق ادا کرے گا۔ من یجدد لہا امر دینہا او کما قال علیہ السلام، جو میرے دین کی تجدید کرے گا۔ اور یہ عظیم الشان کام اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ اور پھر اس حوالے سے میں یہ تفصیل بھی عرض کر دوں، شاعر مشرق نقاد مغرب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ شہنشاہ اکبر شہنشاہ ہندوستان نے دین الہی کے نام سے جو ایک خرافات شروع کی ہندوؤں کے زیر اثر، اس کے تحت مساجد و مدارس کو گرایا جانے لگا، گائے کی ذبح پر پابندی لگا دی گئی، اذان پہ پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ علماء کرام کو زہر دے دے کر مارا جانے لگا۔ اور پھر اکبر خلیفۃ اللہ پڑھایا جانے لگا، سجدہ تعظیمی شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ عورتوں کو بے پردہ کیا جانے لگا، داڑھی شریف کا مذاق اڑایا جانے لگا، شاعر اللہ کی توہین ہونے لگی، شراب جوا عام ہو گیا، خنزیر و کتوں کا احترام ہونے لگا۔ اس موقع پر گمراہی کے ارکان ثلاثہ ہو گئے، جہالت کے ارکان ثلاثہ جمع ہو گئے، اور وہ کون سے؟ نمبر 1 شہنشاہ، نمبر 2 علماء سو ابو الفضل و فیضی جیسے لوگ، اور پھر نمبر 3 جعلی بناوٹی صوفی۔ تو ان تینوں ارکان ثلاثہ اور گمراہی کے جو ارکان ثلاثہ ہو گئے، تو انہوں نے پھر جو ادھم مچایا اس سرزمین ہند پہ، تو اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بند باندھا، اپنی اصلاحی تحریک شروع کی، اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء کو، ماننے والوں کو، اہل علم کو آپ نے ہندوستان کے کونے کونے میں بھیجا، دیہاتوں میں بھیجا، شہروں میں بھیجا، ایک اصلاحی تحریک آپ نے پرامن رہتے ہوئے آپ نے جو شروع فرمائی۔ تو پھر 1014 میں اکبر کا تو انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا جانشین جہانگیر تخت نشین ہوا، تو اس نے بھی دین الہی کا پرچار جاری رکھا، وہی روی جاری رکھی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بھی بلایا جب اس نے دربار میں، تو پھر آپ نے تو سجدہ تعظیمی کیا کرنا تھا، بالکل بھی نہیں کیا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار، آپ نے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جب 1027 ہجری میں جہانگیر نے آپ کو قید کر دیا، قلعہ گوالیار میں 1 سال تک تقریباً قید رکھا، اس وقت ایک ایسا مرحلہ بھی آیا ہندوستان کی تاریخ میں کہ کابل کے گورنر مہابت خان، جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نیاز مند تھا، عقیدت مند تھا، اس نے جب سنا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ماننے والوں پہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری ہے، تو اس نے ایک لشکر تیار کیا، دریائے اٹک تک آیا، جہانگیر سے مقابلہ کیا۔ جہانگیر، آصف الدولہ اور اس کی ملکہ نور جہاں، ان تینوں کو قید کر لیا گیا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کا تختہ الٹ دیتے ہیں، سنیریو بدل دیتے ہیں ہندوستان کا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دانش مندی اور خلوص پہ قربان جائیے، آپ نے فرمایا میرا مقصد ان کی حکومت ختم کرنا نہیں ہے، میرا مقصد دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے
ایک دین الہی کے اس کے مقابلے میں دین الہی کے نام سے ایک جو پرچار شروع کیا ہوا ہے سرکاری سرپرستی میں، اس کا سدباب کرنا ہے۔ میرا یہی مقصد ہے، حکومتیں بدلنا میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اگر ایسا اقدام کیا جاتا ہے تو مرہٹے، ہندو اور اس طرح کے جو لوگ تھے مخالفین مسلمانوں کے، تو وہ نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اصلاحی تحریک اور یہ سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف سے جہانگیر بڑا متاثر ہوا اور پھر ان کو رہا بھی کر دیا مہابت خان نے۔ جہانگیر متاثر ہوا اور اس کی بیٹی کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے ہمارے ایک پیارے کو قید کر لیا ہوا ہے، تو ان کو رہا کرو، اپنے باپ کو پیغام دو۔ اس نے پیغام دیا تو جہانگیر آ کے عرض کرنے لگا حضرت باہر تشریف لے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، جتنے تم نے سرکاری سرپرستی میں یہ جو خرافات شروع کیے ہیں ان تمام کو بند کیا جائے۔ ان تمام کو بند کر دیا گیا، حضرت پھر باہر تشریف لائے۔ یہ وہ عظیم الشان کارنامہ تھا کہ اس نازک مرحلے پہ آپ نے سرمایہ ملت کی نگہبانی کی، دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ترجمانی کی، اور پھر آپ کا نظریہ اور آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ بھی میں اس مرحلے پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدت مندوں نے جب ایک بستی میں دیکھا کہ ان کا جو خطیب ہے وہ اپنے جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کے بالترتیب نام نہیں لیتا، تو انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی چاہیے، حضرت بتائیے، ہم نے اس سے کہا بھی ہے خطیب کو کہ آپ کیوں نہیں لیتے خلفائے راشدین کے بالترتیب نام، تو اس نے آگے سے ٹال مٹول سے کام لیا ہے، ہماری بات نہیں مانی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ خطیب نہیں، وہ خبیث ہے، اس کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً الگ کر دو۔ یہ تھا آپ کا نظریہ، یہ تھا آپ کا موقف کہ ہندوستان کی سرزمین پہ آپ نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید کی۔ 28 صفر 1034، 63 سال کی عمر میں، بمطابق 1624 عیسوی آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔